اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے چھوٹا سا درود پاک پڑھا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ یہ درود پاک اگر بندہ جمعے والے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد 70 دفعہ پڑھ لیتا ہے، عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائے اور 70 دفعہ یہ درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے پاس یہ زندگی ہے اور یہ زندگی اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ دیکھیں وقت ویسے بھی گزر جاتا ہے اور درود پاک پڑھتے ہوئے بھی گزر جاتا ہے، تو آج ہم اگر درود پاک پڑھتے ہوئے یہ وقت گزار لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہان کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی سفارش کریں گے، کس بندے کی؟ جس بندے کو فرشتے ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ وہ فرشتے اس کو جہنم کے اندر ڈالنے ہی والے ہوں گے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے، فرشتوں کو کہیں گے کہ رک جاؤ، اس بندے کو واپس لے کر آؤ، یہ بندہ تو میرا امتی ہے۔ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی اس پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، اب اسے جہنم میں لے کے جانا ہے۔ تو اللہ کریم حکم دیں گے کہ اے فرشتوں اسے واپس لے کر آؤ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر رہے ہیں تو واپس لے کر آؤ۔ تو فرشتے اس بندے کو واپس لے کے آئیں گے، اس بندے کا دوبارہ میزان ہوگا، یعنی کہ اس کے ترازو دوبارہ تولا جائے گا، اور جب پہلے تو اس کے گناہ زیادہ تھے اور نیکیاں کم تھی، تو جب دوبارہ اس کی ترازو کیا جائے گا تو اس کی نیکیوں والے پلڑے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا رکا پلڑے میں ڈال دیں گے۔ جیسے ہی وہ رکا ڈالیں گے تو نیکیوں والا پلڑا کیا ہو جائے گا؟ بھاری ہو جائے گا، اور گناہ والا پلڑا کم ہو جائے گا، وہ اٹھ جائے گا۔ تو اس طرح اس شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کا حکم دے دیں گے۔ تو وہ شخص حیران رہے گا کہ اللہ کے نبی میں تو اتنا گناہ گار ہوں، مجھے کیوں جنت میں بھیجا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے تم نے ایک دفعہ میرے اوپر درود پاک پڑھا تھا، وہ درود پاک آج تمہاری شفاعت کا، تمہاری سفارش کا سبب بنا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر مفردات کو ڈسکس کیا تھا۔ قرآن مجید فرقان الحمید کے اندر 29 حروف استعمال ہوئے ہیں، 29 حروف جن کو لے کے قرآن مجید کی ساری بیس ہے۔ تو ان کو اگر سمجھ لیا جائے تو سمجھ لیں قرآن مجید پڑھنے کے ہم ایک رستے پہ، ایک ٹریک پہ آ جاتے ہیں۔ اب 29 حروف کے اندر ہم نے ان کو پڑھا تھا، اور پڑھنے کے اندر 21 اس کے اندر باریک حروف ہیں، اور جو 8 ہیں وہ پر حروف ہیں، یعنی کہ موٹے حروف ہیں۔ دیکھیں اب الف ہے، با ہے، اگر میں ان کو موٹا پڑھوں الف تو یہ غلط ہو جائے گا، با یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے جو موٹے ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہے اور جو باریک ہیں ان کو باریک پڑھیں گے۔ سو ہم نے پریکٹس بھی کی تھی، الف با یعنی کہ باریک حروفوں کو پڑھ کے بھی بتایا تھا، جو موٹے ہیں ان کو بھی پڑھا تھا، لائک خا، ضاد، طا، یہ سارے کیا ہیں؟ موٹے حروف ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا سبق ہے مرکبات۔ کیا ہے؟ مرکبات۔ اب دیکھیں اس کے نام سے بھی ہمیں پتہ چل رہا کہ یہ مرکب ہے، یعنی کسی نہ کسی چیز کا ملا ہوا ہونا۔ اس سے مراد یہ ہے حروفوں کا ملا جلا ہونا، یعنی کہ کچھ حروف ایسے ہوں گے جو ملیں گے اور ہمارا بنے گا ایک ورڈ بن جائے گا، جیسے لام الف، لام الف۔ یہاں پہ کتنے حروف مل رہے ہیں؟ 2 مل رہے ہیں۔ تو آپ میرے ساتھ مل کے پریکٹس کریں گے۔ اور ایک بات ایگزامپل ہے، جیسے ہم کوئی چیز ملاتے ہیں، 2 چیزوں کو ملا کے ایک چیز بنا دینا، تو اب 2 لفظوں کو ملا کے ایک لفظ بنا دینا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، میرے ساتھ مل کے آپ لوگ پریکٹس کریں گے۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے کم سے کم ایک لفظ کو 3 بار پڑھیں گے، لائک الف پڑھیں، الف، الف، لام الف، لام الف، لام الف، لام الف، لام الف۔ اس کے اندر یہ 2 مل رہے ہیں، لام اور
الف. یہاں پہ بھی لام اور الف مل رہے ہیں. یہاں پہ کون کون سے مل رہے ہیں؟ با اور الف. تو دو دو لفظ مل کے دو دو حروف مل کے ایک لفظ بنا رہے ہیں. با الف با الف با الف. آگے ہے پھر لام الف. یہ لام الف لا پڑھا جاتا ہے جو اکثر قرآن مجید کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس کو غور سے پڑھنا چاہیے. آگے یہ نیا لفظ آیا ہے. اب اس کے اندر دو ہیں لام اور ہا. لام ہا لام ہا لام ہا. سیم آگے پھر لام الف آ گیا تو اس کو ہم سکپ کر رہے ہیں تو اگلے لفظ کی طرف جاتے ہیں. یہاں پہ اب 3 آ گئے تو دیکھیں لفظ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں تو بڑھتے جا رہے ہیں. 2 2 3 3 بڑھتے بڑھتے ایک مکمل ورڈ بن جاتا ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا لیٹر میکس ورڈ لیٹر میکس ورڈ ورڈ میکس سینٹینسز. اسی طرح قرآن مجید کے اندر جو حروف ہوتے ہیں وہ لفظ بناتے ہیں الفاظ بناتے ہیں اور جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ایک فقرہ بناتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید کی ایک آیت بن جاتی ہے. لفظوں کو ملا کے الفاظ کو ملا کے ایک آیت بنائی جاتی. اب یہ با ہے پھر لام ہے اور پھر با ہے. با لام با با لام با با لام با کاف با کاف با کاف با. شاباش. اب کاف با کے ساتھ اسی طرح کاف کی یہ دوسری شکل ہے. اس طرح کا بھی کاف آیا ہوتا ہے تو کاف اور یہ ہے الف. کاف اور الف. یہاں پہ کاف اور با. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ پھر با آ گیا. با کاف تا با کاف تا با کاف تا با کاف تا. کچھ لوگ اکثر یہ غلطی کر رہے تھے ان کو کاف کا اور یہ با چھوٹے چھوٹے یہ ٹنڈا بن کے سائڈ پہ آ جاتا ہے تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا. اس طرح کا تو با آئے تو پتہ چل جاتا ہے لیکن جب اس طرح کا با ہے تو پھر پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ با کی آدھی شکل ہے. با کی یہاں پہ کاف کی آدھی شکل ہے. تو جو آدھی اشکال ہوتی ہیں پڑھائی جاتی ہیں ان کو دیکھ کے یاد کرنے کے بعد ہی ان کی سمجھ آتی ہے. با کاف تا یہ اس طرح ہے. یہ با کی آدھی شکل ہے اور پھر کاف کی آدھی شکل ہے اور اس کے بعد تا مکمل ہے. تا کی پوری شکل ہے. با کاف تا تا کاف تا. اب یہ تا ہے اسے سین نہیں پڑھنا. سین کی آواز نہیں نکالنی. سیٹی والی آواز نہیں نکالنی. تا کاف تا تا کاف تا تا الف. آسان ہے. اس کے اندر تا کی آدھی شکل تھی یہاں پہ کاف کی آدھی شکل تھی اور پھر تا پوری طرح تھا. یہاں پہ تا کی آدھی ہے اور الف ساتھ ہے. تا اور الف. تا الف. بہت آسان ہے. الف کے ساتھ اس کی پہچان یہاں پہ کرائی جا رہی ہے. تا الف تا الف تا الف باسین باسین. اب آگے آسان ہے تو میں چھوٹے الفاظ نہیں لکھ رہا تو آگے چلتے جائیں گے سبق. باسین یاسین. یہاں پہ یا کی آدھی شکل ہے اور سین کی پوری شکل ہے. یاسین نون سین ثاسین ثاجیم تاحا نون خا نون خا. نون کی آدھی شکل اور ساتھ خا کی پوری شکل ہے. یہاں پہ تا کی آدھی شکل اور ہا. یہ تھوڑے ڈیفرنس ہے اس میں. یا ہا. اس یا کا بھی اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آدھی جو اوپر آئی ہے یہاں تک یہ یہاں تک اوپر یا ہے اور نیچے ہا ہے. یا ہا. یہ بھی ڈیفرنس یاد رکھیے گا یہاں پہ ہا اور ہا. اب یہ ہا باریک ہے یہاں پہ ہا موٹا ہے. ہا موٹا اوپر والے حصے سے نکل رہا ہے. ہا اور یہ
یہاں پہ اکثر پڑھ دیتے ہیں یا ہا، یا ہا، یا ہا، با جیم، با کی آدھی شکل ہے اور جیم کی پوری شکل ہے. یہاں پہ یا کی آدھی شکل ہوگی اور ساتھ میم کی آدھی شکل ہے، ٹھیک ہے، اور میم کی اینڈ والی شکل ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ میم کی اینڈ والی شکل ہے. یا میم، یا میم، با میم، با میم، نون میم، نون میم، تا میم، تا میم، ثا میم، ثا میم، با یا، با یا، با یا، یا یا، یا یا. صدق اللہ. انشاءاللہ اس سبق کو ہم آگے کنٹینیو رکھیں گے. یہاں تک آج کا سبق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.